جی ناظرین، لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن 2017-18 کے لیے کاغذات جمع کرانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے گروپ فاؤنڈر کے ایک دوست جو کہ حاجی مقصود صاحب کے بیٹے مجاہد مقصود باڈا ہیں، وہ آزاد حیثیت سے اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے جو کہا کہ انہوں نے آزاد پیپر جمع کرائے ہیں، تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آزاد پیپر جمع کرائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا اب تعلق فاؤنڈرز کے ساتھ نہیں رہا۔ لیکن اس پہ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ اس پہ جو اوپینین ہے وہ ہمارے سینئرز دیں گے کہ وہ فاؤنڈرز کا حصہ رہے ہیں یا وہ فاؤنڈرز کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں آپ کے گروپ میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپ کے بات نہیں اس طرح سے مانی جاتی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سینئرز کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری بات مانیں، وہ ہمارے مشورے سے چلیں۔ ہم سینئرز کو صرف رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ کرنا سینئرز کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ بھی کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ گروپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ کیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق فاؤنڈر سے تھا، فاؤنڈر سے ہے اور فاؤنڈر سے رہے گا، مگر ہم نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے، کچھ وعدے کیے گئے تھے اور کچھ جو ان کے رویوں کی وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ جو جونیئرز ہیں، جو ہم لوگ ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس بات کو اس طرح، ہم انفورس نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ فیصلہ اس طرح سے لینا ہے۔ وعدے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اگر کیے تھے تو کیا حکمت تھی اس وقت، کیا حکمت ہے اب؟ اور دیکھیں، اگر آپ نے بتایا کہ بٹ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا تعلق شالمی سے ہے، تو ان کو تو اصولی طور پہ اس وقت اور کام کرنا چاہیے۔ ان کو ریپرزنٹیشن مل گئی، انہوں نے اب وہ فاؤنڈرز کے ممبر ہیں، تو انہیں تو فاؤنڈرز کو مستحکم اور فاؤنڈرز کو مضبوط کرنے کے لیے اور کام کرنا چاہیے۔ تو جو انہوں نے روایت ڈالی ہے کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اب جتنے ممبرز کو اگر سیٹ نہیں ملے گی تو وہ اپنا آزاد گروپ بنا لیں گے، وہ علیحدہ ہو جائیں گے، وہ علیحدہ اپنے نامینیشنز دے دیں گے، تو گروپس ایسے تو نہیں چلتے۔ گروپس کے لیے تو پھر آپ کو جو سینئرز نے جو ایک آپ کو فریم ورک دیا ہوتا ہے، جس طرح سے ایک کام چل رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ تو میری ذاتی رائے میں انہوں نے ایک اچھی روایت نہیں ڈالی۔ کیسے ایک چیز جو بڑی تیزی سے ہوا پھیلی جا رہی تھی کہ فاؤنڈر اور پیاف کا لائن جو ٹوٹ جائے گا، مگر آج ہم نے دیکھا کہ دونوں نے مل کے آج کاغذات جمع کرائے ہیں، تو کیا ایسی کوئی خبر تھی؟ دیکھیں، جب میں 2014 میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو یہ خبر تو تب بھی تھی، اور اب الحمدللہ 2018 آ گیا ہے، تو ایسی تو میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ یہ الائنس نہیں ٹوٹے گا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الائنس نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب یہ دو گروپس نہیں رہے، اب تو یہ ایک فیملی ہو گئی ہے، اور دو بھائیوں میں بھی اختلاف کسی بات پہ ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی رشتہ داری کو توڑ دیں۔ آپ اختلاف کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کریں۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، جہاں پر دو گروپس ہیں، جہاں پر ہزاروں ممبر ہیں، وہاں پر اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو ضرور جو ہم چل رہے ہیں اکٹھے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے سینئرز بیٹھ کے ان اختلافات کو دور کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ اختلافات ختم ہو جانے چاہیے، دور ہو جانے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کل بھی اکٹھے تھے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں، فیملیز اکٹھی ہی رہیں تو اس میں زیادہ عزت ہے۔ اصل آنے والے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فاؤنڈر اور پیاف کی کیا پوزیشن رہے گی؟ لیکن انشاءاللہ میں تو یہی امید کرتا ہوں، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیاف فاؤنڈرز الائنس کو کامیابی عطا کرے، اور کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، ہمارے امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، کیا ان کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی؟ ہر وقت میں، ہر دور میں ان سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھ رہی ہے۔ جب ایک آواز اٹھ رہی ہے، ایک پلیٹ فارم صحیح آواز اٹھا رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس گروپ کا ساتھ دینا چاہیے، اور میری تمام ووٹرز سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالنے کا حق ادا کریں اور پیاف فاؤنڈرز الائنس کی سپورٹ میں ووٹ ڈالیں۔ ووٹروں کے نام کیا اپیل کریں گے آپ؟ دیکھیں، ووٹ جو ہے وہ ایک آپ کا حق ہے، وہ ایک قومی فریضہ ہے، چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کے الیکشنز ہوں، اور جب تک آپ ووٹ